جان صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، ہم نے پورا دن پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ ہم بتائیں گے ویٹ فار آر رسپانس، اور جب ہمارا رسپانس آیا پہلے تو ہم نے 4 دن صبر کا مظاہرہ کیا. ہم نے کوشش کی کہ شاید عقل کے ناخن لے لے دشمن، شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ، وے بوتھ نیوکلیئر اسٹیٹس، نہیں ہونا چاہیے ایسا، لیکن نہیں ہوا اور توقع بھی نہیں تھی، شاید اتنا جنگوازم ادھر جا چکا تھا. ہماری پرفارمنس کہ ایک طرف سے پہلے 5 ہم نے طیارے گرا دیے، آج پوسٹوں پہ پوسٹیں گر رہی ہیں، آج جو ہے وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز جا رہے ہیں، ان کے یونٹ ہیڈ کوارٹرز جا رہے ہیں. کیا نارملی اتنے کم ٹائم کے اندر انٹل انلیس کو بہت ہی موٹیویٹڈ اور بڑی پروفیشنل آرمڈ فورسز نہ ہو، کوئی آرمڈ فورسز کر سکتی ہیں ایسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور آپ کو بھی اور پورے پاکستان کو ایک نئے پاکستان کے جنم پر بہت بہت مبارک. اور اس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایک چیلنج کے بیچ میں سے ایک اپرچونٹی دی ہے. آئی ریپیٹ مائی ورڈ، نئے پاکستان کا جو جنم ہوا ہے یہ پوری قوم کو مبارک ہو. ابھی آپ نے بات کی اس کانفلکٹ کی، دیکھیں پہلے تو کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ 2 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں کانفلکٹ تھا، یہ کوئی تتسیز اور ہتوز کے درمیان یا کوئی افریقہ کے کسی 2 گروپس کے درمیان یا کوئی ریبل گروپس کے درمیان نہیں تھا. دس واز اے ویری ویری سیریس افیئر تھی. اور پاکستان نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز شو کی ہے، ایک تو اپنا جو رسپانس ہے ہمارا، وہ ایک جو اسٹیچر ہوتا ہے ایک نیوکلیئر کنٹری کا، ایک بڑی کنٹری کا، ایک کنٹری جس پہ کریکٹر والے لوگ بستے ہیں، جس کو نیشن کہا جاتا ہے، اس کا رسپانس دیا ہے. جی ہمیشہ ہمیں انڈرمائن کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. ویسٹ بھی ہمارے بارے میں اوپینین بنا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ڈرگڈ، الٹریٹ، عجیب قسم کے لوگ ہیں. پھر اس لیے تو ایف پیک قسم کی پالیسیز بنتی ہیں جو فیوچر میں آپ انشاءاللہ 6 دفعہ سوچیں گے. جو پاکستان کو ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ سمجھتے تھے، جو اس نیوٹرل بھی رہ رہے تھے اس کانفلکٹ کے بیچ میں، ان کو بھی شوق لگا ہے. آف کورس وی ہیڈ ویری گڈ فرینڈز، چائنا، ترکیہ، گلف، سعودی عربیہ، بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جو پاکستان کو سمجھ رہی تھی. ویسٹ زیادہ تر نیوٹرل رہ رہا. تو ایک ہی کنٹری، اس زائنزم والی کنٹری، ان کی جو سسٹر کنٹری کہہ لیں، جو لیکوڈ پارٹی اور بی جے پی کا ملاپ، کیونکہ دونوں کی ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی پہ ڈومینیشن اینڈ بلڈ کی پالیسی ہے، وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. باقی دے ہیڈ نو سپورٹ. ہم شکر کرتے ہیں وہ ہماری طرف نہیں تھے. جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور یہ جو رسپانس کیا ہے، انڈیجنس رسپانس اور نیشنل رسپانس. اب دیکھیں 4 دن کی آپ نے بات کی، 2 چیزیں ہوتی ہے جی. جب نیوکلیئر اسٹیٹس ہوتی ہے تو آپ کی 2 چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریسٹرینٹ کا اور ایک ہوتا ہے ریزالو کا. رائٹ. اگر ایک بھی مسنگ ہو جائے تو you are gone, you are no more a major state. This point, Jan Sahab, let me take this point forward. Restraint and resolve. چشتی صاحب، ایک تو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا، ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، 5 کی بجائے 10 طیارے بھی گرا سکتے تھے، ہر کوئی ہمیں بتا رہا ہے. لیکن obviously 10 طیارے گرانے کے بعد ان کا جو تل ملانا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا. ابھی اسی ٹائم پر تل ملا رہے تھے، اس کے سیز فائر کے بعد مسئلہ ہو رہا تھا، تو they would have been probably very animalistic اگر 10 گرا دیتے. اور ریزالو ہمارا یہ تھا کہ وی ہیو ٹو مینٹین سپیریورٹی، ہم ان سے برتر رہے، ہم نے یہ مینٹین کرنا تھا، انشور کرنا تھا. پاکستان ایئر فورس نے 2019 کے اندر بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا اور اس بار بھی سر فخر سے بلند کیا، لیکن اس کا غصہ جو تھا دشمن کو بہت زیادہ تھا. ڈو یو تھنک کہ ان کا کوئی ارادہ تھا کہ وہ کوئی ایک آدھا کوئی ایسا جہاز لے لیں جس کو وہ اپنی عوام کو دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے بھی یہ کام کر ہی لیا ہے کسی طریقے سے؟ بہت شکریہ انیکا آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی تھا کہ ایک آدھ کم از کم 1-2 تو کلز ان کو مل جائیں جو ایک داؤن. اور وہ تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ پہلا انہوں نے راؤنڈ کیا تھا وہ 4 رافیل فیمس والا کیس، جس کے اندر ان کو فورس لینڈ کرنا پڑ گیا تھا سری نگر کے ایئرپورٹ پر. فورس لینڈ کم تھا، وہ بیسیکلی پینک لینڈ زیادہ تھا کہ پینک میں انہوں نے لینڈ کیا تھا. اب وہ بہت بڑا ان کے لیے جھٹکا پہلا تھا، لیکن شاید ظاہر ہے اتنے چھوٹے جھٹکے سے کوئی سیکھتا نہیں ہے کیونکہ ملک بڑا ہے. انہوں نے پھر ایک اٹیمپٹ کیا کیونکہ پریشر ماؤنٹ ہو گیا ان کے عوام کا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 4 پھر رافیل بھیجے اور وہ بھی واپس آ گئے. تو پھر ایک بہت کمپریہنسو پلان بنایا گیا کہ 72 جہازوں کو اکٹھا کیا گیا. اس میں آپ کو کنفرم کرتا چلوں اوتھینٹک سورسز کے اس میں تقریباً آدھا فلیٹ یعنی پورے کا پورا رافیل کا فلیٹ
جو تھا وہ ایئر بورن تھا، کوئی رافیل گراؤنڈ پر نہیں تھا، 35 ایک دو جہاز صرف جو انسروسیبل تھے وہ گراؤنڈ پر تھے جی، اور پورا رافیل فلیٹ ایئر میں تھا، اور باقی انہوں نے کوئی 35-36 جہاز جو اس کے بعد نیکسٹ جنریشن انہوں نے اکٹھی کی تو وہ سارے کمبینیشن 72 جہاز. میں آپ کو ایز اے فارمر ایئر فورس پائلٹ کہہ سکتا ہوں کہ ایوریج ان کے اوپر 4 سے 6 میزائل لگتے ہیں. اگر میں 4 بھی ایوریج لگا دوں تو یہ تقریباً 350 ایئر ٹو ایئر میزائل لگتا ہے جو دوسروں کو ہمارے جہازوں کو مارنے کے لیے ایئر میں تھے. اب آپ اتنی ہائی پروبیبلٹی اگر صرف سائنٹیفکلی نکال لیں کہ ہمارے 30-40 جہاز اگر ہوا میں ہیں اور ان کے پاس کو تقریباً 300 میزائل ہیں، کہ اب ظاہر ہے 300 ان کے 70 کے 70 جہاز ہمارے پر حملہ ور تو نہیں نہ ہونے آئے تھے. جو سٹینڈ آف ویپنز انہوں نے مارے تھے وہ چند جہاز تھے جنہوں نے مارا تھا اس رات، جس دن بہاول پور مارا، بچے کو شہید کیا، مسجد کو شہید کیا، یہ وہ والی رات ہے. تو اب کچھ جہازوں نے صرف سٹینڈ آف کرنا تھا اور باقی جہازوں نے ٹارگٹ آف اپرچونٹی ڈھونڈ کے صرف شوٹنگ سپری پہ جانا تھا کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے ہم 1 2 3 4 ڈاؤن کریں، ابھی نندن کا بھی حساب برابر کر دیں اور آنے والی نسل کو بھی کہیں کہ دیکھا ہم نے بدلہ تو لے لیا ٹیررزم کا سو کالڈ. اب نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے بلکہ اس 73 میں سے 67 جہاز تو لینڈ کر پائے ایز سالم پیس، اور باقی 5 کا ملبہ زمین پر لینڈ کیا. یہ جو بات اس کو دیکھنے والی ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں آپ کے پروگرام میں تو شاید پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن میں آپ کے چینل پہ پہلے بھی آپ کے ویورز بتا چکا ہوں کہ مجھے انہی پائلٹ سے ملنے کا تقریباً کچھ ہفتے پہلے اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اپنے چینل کے لیے، یوٹیوب کے لیے. تو مجھے پہلی دفعہ ایئر چیف نے پرمٹ کیا ان کو ملنے کا، ان کے ویڈیو انٹرویو کرنے کا. میں نے سارا دن گزارا انہی پائلٹس کے ساتھ، اور یقین کریں جب انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں مہینہ پہلے، تو میں نے جب ان سے انٹرویو میں ان کا فیوچر پوچھے کہ اگر کوئی دشمن ہوا سامنا ہوا تو کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا سر 1 انچ بھی انشاءاللہ میلی آنکھ نہیں پڑنے And that's what they did. And salutations. Salutations to them, Chishti Saab, and salutations to the armed forces. Absolutely. لیکن آج کا And believe you me, Anika, میں absolutely میں ایبسولوٹلی ایگری کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں ریکارڈ کر رہا تھا ان کے انٹرویو تو یقین کریں مجھے لگا کہ یہ کیونکہ ینگ بلڈ ہے تو تھوڑے سے ایموشنل باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں. اینڈ یقین کریں جب انہوں نے یہ مشن کیا 72 جہازوں کے اگینسٹ یہ 3 دن پہلے، تو میں سوچا کہ یہ تو کم بتا رہے تھے اپنے بارے میں، یہ تو زیادہ ایکسائٹمنٹ کا کوئی سورس ہوتا ہے چشتی صاحب. وطن سے محبت سے بڑھ کے یا اسلام سے محبت سے بڑھ کے کیا ایک سورس ہوگا اس ایکسائٹمنٹ کا؟